میں بستر پر تمہارا حق ادا نہیں کرتا، یہی کہہ رہی تھی نا تم ابھی۔ حامد دورانی چھپ کر ہبا کی ساری باتیں سن کر تیش میں اندر داخل ہوا۔ کبھی جا کر اپنا جسم باتھ روم کے شیشے میں دیکھنا، سمجھ جاؤ گی میں کیوں قریب نہیں آتا۔ اپنی ذلت پر ہبا کا دل پھٹ گیا، خود کو ختم کرنے کے ارادے سے چھت پر گئی، مگر اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ اس کی پرواہ کرتے ہوئے پہلی بار اس کے پیچھے بھاگا، اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور کمرے میں لے آیا، لیکن ہبا کا نرم و نازک وجود اسے بے قابو کرنے لگا۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ کب سے اس کی دلہن کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ چھت پر کھڑا مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا، جب اچانک ہی کسی نے آ کر پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ وہ جلدی سے دور ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی نادیہ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ نادیہ اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، حامد تم کیسے یہ کر سکتے ہو؟ کیسے ہبا کے ساتھ شادی کر لی؟ تم جانتے ہو وہ کتنی چھوٹی ہے، اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ دیکھو تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا۔ وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ حامد نے غصے میں اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس سے نادیہ کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، اسی وجہ سے تو تم یہاں پر آ کر کھڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں اب تک تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے پاس۔ نادیہ کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نادیہ کو سائڈ پہ کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو گلاب کے پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں کے ساتھ ٹکرائی۔ سارا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور ہمیشہ سے اسے گلاب کے پھولوں کی خوشبو بہت پسند تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس تک آیا۔ اس نے دیکھا پھولوں کی سیج پر سو رہی تھی ہبا، اس کے ماتھے پر بل پڑے، سارے بیڈ پر آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھے جا رہا تھا جو اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی تمام خواہشات پوری کر سکتی۔ وہ غصے میں اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جا کر چینج کرو، یہ پھول وغیرہ یہاں سے ہٹاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں یہاں سے یہ سب کچھ صاف کرو۔ وہ غصے میں حکمیہ انداز میں بولا تھا، اور ہبا تو اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے پھول سائڈ پر کرنے لگی، ماتھے پر تیوری چڑھائے مسلسل اس کو گھورے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بیڈ سے سارے پھول اٹھا دیے۔ اس کے بعد وہ بیڈ پر آ کر سونے کے لیے لیٹا، لیکن ہبا مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ سونے کے لیے کیوں لیٹ گئے ہیں؟ آپ میرے ساتھ باتیں نہیں کریں گے کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، اور غصے میں حامد نے کہا، میں تمہارے ساتھ کیا باتیں کروں؟ تم سے یہ پوچھوں کہ تم کون سے کارٹون دیکھتی ہو، یا یہ پوچھوں کہ تمہیں کون سی کہانی پسند ہے؟ یہ بچوں والی باتیں، تمہیں کہانیاں سناؤں؟ اپنی عمر دیکھو، ایسے ہی میرے ساتھ باتیں کرنے کی تمہاری عمر۔ اس نے غصے میں کہا۔ اس کے رویے سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے تو سب سے یہی سنا تھا کہ بڑی عمر کے مرد ہوتے ہیں، اپنی بیویوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ورنہ تو وہ کبھی بھی حامد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن سب نے اسے حامد کے بارے میں اتنی باتیں بتائی تھی کہ وہ دل ہی دل میں حامد سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن اب اس کا رویہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک حامد کی طرف دیکھتی رہی تھی،
وہ سو چکا تھا۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کتنے خواب سجائے تھے۔ بساختہ ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اسے حامد سے بالکل بھی ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ چھوٹی تھی، اسے محبت سے باتیں کرے گا، اپنائیت کا احساس دلائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو حامد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ہبا فریش ہو کر نیچے آئی تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی جا کر حامد کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، لیکن حامد مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ نہ جانے حامد کو اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ حامد سامنے بیٹھی نادیہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جو منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حامد جانتا تھا نادیہ اسے کس قدر محبت کرتی ہے، لیکن نہ جانے اس کی ماں کو ہبا میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ تو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن حامد نے اسے ایک دفعہ بھی ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد اس نے اسے منہ نہیں لگایا تھا، اور یہ سب کچھ ہبا کو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ اس نے تو اتنا کچھ سوچ رکھا تھا۔ رات کے وقت ہبا کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ حامد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شاید وہ آفس سے آج لیٹ آنے والا تھا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی ساس کے کہنے کے مطابق سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب تو اسے نیند آنے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے، جبکہ 9 بجے حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، اور وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے بہت زیادہ جاگنے کی عادت نہیں تھی، وہ تو بہت جلدی سو جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دیکھا، شاید حامد ہوگا، لیکن حامد نہیں تھا۔ اس کی ساس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ساس سیڑھیوں پر اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ہبا کیا ہوا ہے؟ ابھی تک حامد واپس نہیں آیا کیا؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی، ابھی تک حامد واپس نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، نہ میرے قریب آتے ہیں۔ کب سے ہماری شادی ہوئی ہے؟ لیکن وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے دیکھتے تک نہیں ہیں۔ آپ نے تو بولا تھا مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں گے، مجھے ٹوٹ کر چاہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مجھے ٹھیک سے بلاتے بھی نہیں، میرا کیا قصور ہے؟ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی بولے جا رہی تھی۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، دیکھو بیٹا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے شاید اسے نادیہ سے محبت تھی، لیکن میں نادیہ کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہو کے طور پر دیکھا تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگی، اور وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ اس کی سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے آپ کو پوتے پوتیوں کی کتنی زیادہ خواہش ہے، لیکن حامد تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ بار بار اپنی ساس کو اس کی شکایت لگائے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ باہر کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ حامد کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی ایسی فضول قسم کی باتیں سن کر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی ماں سے ایسی باتیں کرے گی۔ اس کی ماں اس بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ نہ جانے حامد کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے یا کیا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے تو
بہت زیادہ فرما بردار بنتا تھا، لیکن اس کی ساری فرما برداری نکال دی تھی اس لڑکی نے۔ اس کی ماں کہنے لگی، دیکھو میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج پہلی دفعہ حامد کو اس لڑکی پر اس قدر شدید غصہ آیا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اندر جا کر اس کا گلا دبا دے۔ وہ چھت پر آ چکا تھا، اس نے سگریٹ سلگا لی، ابھی وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے ہبا پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، اس کا ضبط جواب دے چکا تھا، بار بار اس کے کانوں میں اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ کمرے میں آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھولا تو سامنے ہی ہبا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں بیڈ کی طرف آیا، اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہبا کے جبڑے سے دبوچ لیا، غصے میں کہنے لگا، تمہیں بہت شوق ہے نا میری قربت کا؟ کیا کہہ رہی تھی کہ تمہارا حق ادا نہیں کرتا بستر پر؟ تم چاہتی کیا ہو؟ کس چیز کی تمہیں خواہش ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے جبڑے کو بہت زور سے دبوچا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے زوردار دھکا اسے دیا، وہ بیڈ کی طرف گری۔ حامد غصے میں کہنے لگا، کیا شوق تھا تمہیں میں تمہارے پاس آؤں، تمہارا حق ادا کروں؟ کبھی خود کو دیکھا ہے آئینے میں تم نے کتنی سی ہو؟ کبھی اپنے جسم کو دیکھا ہے؟ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا اور نہ سمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کس قدر غصے میں تھا، اپنی تذلیل پر اسے جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے، وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، خبردار، دوبارہ سے تم نے میری ماں کے سامنے ایسی گھٹیا بکواس کرنے کی کوشش کی، پہلے خود کو اس قابل تو بناؤ کہ میری بیوی بن سکو، پھر کوئی بات کرنا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ تو اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، لائٹ بند کرو اور سونے کے لیے لیٹ جاؤ، میرا دماغ گھوم گیا ہے، پھر تم تو سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، کبھی جا کر آئینے میں خود کو دیکھنا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولے جا رہا تھا، اور ہبا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ ابھی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، لیکن ہبا کا غصہ اسے بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا ہبا کہاں گئی ہے، لیکن اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اسے ہبا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر گیا، سامنے ہبا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں مسلسل نمی تیر رہی تھی۔ آج اس نے بہت سخت لہجے میں بات کی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ لڑکیوں سے اپنائیت دکھاتی تھی، محبت سے بات کرتی تھی، ہمیشہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس رشتے کو قبول کر لے، لیکن اس نے کبھی نہیں کیا۔ وہ چھت کی طرف چلا گیا۔ اس الٹے دماغ والی لڑکی سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ چھت پر کیا کرنے گئی ہے۔ وہ جلدی سے چھت کی طرف گیا، وہ جنگلے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، ہبا یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اسے بازو سے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ڈر گیا تھا کہ اگر ہبا کو کچھ ہو جاتا تو وہ اس کے سینے سے لگائے مسلسل اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی، اس کا وجود بے جان سا ہو چکا تھا۔
اسے خود بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ اس جنگلے سے گر جاتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حامد سے دور ہو جاتی۔ حامد اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور نیچے کی طرف لے کر آیا۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے بازوؤں میں پڑا تھا اور وہ اس قدر ہلکی پھلکی سی تھی۔ لا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، لیکن اس کے دل میں عجیب طرح کی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس کے دل میں جذبات پیدا ہونے لگ گئے تھے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی مما سے اس وجہ سے ایسے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھے غلط نہ سمجھیں، یا پھر وہ مجھے یہ نہ بولیں کہ کبھی آ کر میری خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر فہیم کہنے لگا، کیوں؟ مما کو یہ باتیں بتا رہی تھی، بتاؤ ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ کہنے لگی، جب میری شادی ہو کر آئی تھی تو آپ کی مما نے کہا تھا انہیں جلدی پوتے پوتیاں چاہیے، آپ میرے پاس نہیں آتے تھے تو اس وجہ سے ایسے بولا۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرے بار بار مجھ سے پوچھتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ آپ کی دوسری شادی نہ کروا دیں، انہیں یہ نہ لگے کہ کبھی انہیں پوتے پوتیاں نہیں دے سکی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور فہیم کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، کہنے لگا، دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، اتنی چھوٹی نہیں ہو، لیکن پھر بھی تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا، تمہاری اسٹڈی سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ پہلے بہت زیادہ اپنی فیملی پر غصہ ہے، تمہاری فیملی پر بھی، انہوں نے تمہاری کتنی جلدی شادی کر دی۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ بچی کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، شادی کروا دی، اس وجہ سے کبھی تمہارے قریب نہیں آیا، بس خود کو تیار کر رہا تھا تمہیں ایڈمیشن آگے لے کر دوں تاکہ تم اپنی اسٹڈی کو جاری رکھو، شادی کے جھنجٹ سے نکلو۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، ہمیشہ اپنے ساتھ لگا کے رکھنا چاہتا ہوں، وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ دن اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے معاشرے میں صرف ماں باپ کو یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، گھر بس جائے، اچھا رشتہ آتا ہے تو انکار نہیں کرتے۔ تمہارے گھر والوں نے بھی یہی کیا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، حالانکہ تم میری کزن تھی، اس کے باوجود بھی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی، میری شادی ہوگی۔ دیکھو مجھے بہت زیادہ مما بابا کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ چھوٹی ہیں، ہم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، لیکن مما نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے سمجھایا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کی طرف بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اسٹڈی بہت اہم ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی اسٹڈی چھوڑو، تم اپنی لائف کو یوں خراب کر لو۔ میں اس وجہ سے فی الحال ٹائم دینا چاہتا ہوں، وقت دینا چاہتا ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں تمہارا شوہر سپورٹ کر رہا ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ اچھا تھا۔ وہ کہنے لگی، لیکن اگر آپ کی مما نے پھر سے مجھے کچھ پوچھا؟ وہ کہنے لگا، تو مما کو بتا دینا، بس میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، ان سب جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ شادی ہو چکی تھی، مما شادی کے بعد یہی سب کچھ پوچھتی تھی۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہبا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، پھر ہبا کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پڑھنا، مجھے اسٹڈی نہیں کرنی، مجھے ایک اچھی لائف ادا کرنی ہے، مجھے محبت چاہیے، پیار چاہیے، مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی اور حامد اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسے صرف محبت چاہیے۔ وہ محبت سے کہنے لگا، بہت زیادہ محبت کروں گا تم سے، جو کہے گی وہ کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن تمہیں آگے اسٹڈی کرنی ہوگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، مجھے نہیں کرنی اسٹڈی، مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ حامد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی کیسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔
اسٹڈی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو تم نے صرف انٹر کیا ہے، انٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مزید پڑھنا چاہیے۔ وہ محبت سے اسے سمجھائے جا رہا تھا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی آپ وعدہ کریں میں جب تک پڑھوں گی آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں گے، میری ساری خواہش پوری کریں گے، جہاں بولوں گی وہاں لے جائیں گے۔ وہ بچوں کی طرح فرمائشیں کر رہی تھی۔ حامد کو ہمیشہ ہی بچوں کی طرح فرمائشیں کرنے والی لڑکیاں بہت پسند اور اچھی لگی تھی۔ اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے مسلسل اس کے ہاتھ میں چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، جیسا تم بولو گی میں ویسا کروں گا، جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ ٹھیک ہے لیکن تمہیں اسٹڈی کرنی ہوگی، بلکہ میں خود تمہیں اسٹڈی کرواؤں گا۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ یہ بچوں سے زیادہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حامد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگا میں تو ابھی صرف یہ محسوس کروا رہا ہوں کہ بچوں سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جب پیدا کرنے پڑیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اس سے باتیں کرتی کرتی سو گئی۔ آج پہلی دفعہ اس کے چہرے پر اس قدر سکون چھایا ہوا تھا کہ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی اتنی محبت اور توجہ حاصل کر کے وہ اس کی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ حامد کو اب احساس ہوا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا روڈ بیہیو کر کے بہت غلطی کر دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے ایڈمیشن لے لیا، اسٹڈی کرنے لگ گئی۔ سارے خاندان والے نے بہت زیادہ تنقید کی۔ اس کی ماما نے زیادہ کہا کہ اسے آگے کیوں تم نے ایڈمیشن لے کر دیا ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کا کام پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ گھر سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا۔ وہ کہنے لگا جب بچے ہو جائیں گے تو اسٹڈی چھوڑ دے گی۔ اس کی ماما کو پہل تو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن حامد پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے پورا ساتھ دیا۔ اسٹڈی کے دوران اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، لیکن اس نے اپنی اسٹڈی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ ہر کام کر سکتی ہے، کیونکہ اسے اس کے شوہر کی سپورٹ تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد حامد کے پہلو میں آ کر لیٹی۔ کہنے لگی میرا اتنا زیادہ ساتھ دیا، آج میں اس مقام پر ہوں۔ میں سوچتی ہوں آپ جیسا شوہر نہ ہوتا، کسی اور کے ساتھ مجھے پیار ہو جاتا تو آج میں 5-6 بچوں کو سنبھال رہی ہوتی۔ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ کہنے لگا تمہیں پڑھائی پر نہ لگاتا تو میرے بھی 5-6 سنبھال رہی ہوتی۔ اس کی بات سن کر بساخت آئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہے، اتنا زیادہ کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا مسکرانے لگا۔